بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں AR ولاگر چینل۔ آج کے ولاگ میں چند خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آج مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز وطن واپس آئی ہیں، تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا کارکنوں کی طرف سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گھر میں تو مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن استقبال کرنے ایک بریانی کی پلیٹ پہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 بار وزیر اعظم نواز شریف کو نکالا گیا، لیکن وہ پھر واپس آئے، آپ انہیں واپس لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ پاکستان کے سب سے عظیم لیڈر ہیں اس وقت۔ اگر وہ لیڈر ہے تو وہ پھر باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ لیڈر تو عوام کے درمیان ہوتا ہے، اپنے جو کارکن ہیں، اپنے جو جماعت کے لوگ ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ جب دیکھا مشکل ٹائم آیا، بیماری کا بہانہ لگایا، باہر چلے گئے، وہ ہو گیا لیڈر۔ جو یہاں پہ ہے، جس نے گولیاں کھائیں لیکن اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر نہیں گیا، دوبارہ پھر نکلنے کا فیصلہ کر رہا ہے، وہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر وہ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب سے اچھا لیڈر ہے، کیونکہ یہ کوئی لیڈر ہے جو اپنے لوگوں میں رہے، گولیاں کھائے، پھر لوگوں میں آ جائے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کلچ پلیٹوں کا بہانہ لگا کے باہر بھاگ جائے کہ میرے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اتنی لمبی لسٹ دی تھی، لوگوں کو تو یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ جہاز میں ہی نہ پورا ہو جائے، لندن پہنچے کہ نہ پہنچے، لیکن وہاں پہ ایک دن کسی ہاسپٹل میں ایڈمنٹ کی اس کی تصویر نہیں آئی۔ جب بھی تصویر آئی ہے، کسی بار کی آئی ہے، کسی ریسٹورنٹ کی آئی ہے۔ یہ ہے وہ لیڈر جس کا آپ جا کے والہانہ استقبال کر رہے ہیں۔ جو بندہ پچھلے تقریباً 15-16 سال سے حکومت کر رہا ہے، وہ ایک سہولت نہیں دے سکا اس ملک کو، ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکا جہاں پہ وہ اپنا علاج کروا سکے، جہاں پہ وہ اپنی بیٹی کی سرجری کروا سکے، تو کیا اس ملک کو دے گا؟ یہ جو موٹر ویز، یہ جو سڑکیں ہیں نا، یہ آپ کے ہمارے پیسوں کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ کہ نواز شریف نے شریف کے پیسوں سے نہیں بنائی، یہ ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ نواز شریف نے سڑکیں بنائی، یہ نہ نواز شریف بناتا ہے، نہ عمران خان بناتا ہے، نہ زرداری بناتا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ چاہے چندہ اکٹھا کرے لیکن لگاتا عوام پہ ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، شوکت خانم ہاسپٹل دیکھ لیں، نمل یونیورسٹی دیکھ لیں، یہ ہوتی ہیں لیڈروں کی، جو سیلاب زدگان کی امداد کھا کے، لوگوں کا پیسہ کھا کے، باہر ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ خریدے۔ وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ ہوتا ملک کو لوٹنے والا۔ عوام اب جو ہے نا، وہ پاگل نہیں ہے، وہ آپ کی باتوں میں آئے گی۔ عوام اب سب سمجھ چکی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے۔ اگر اتنا مقبول لیڈر ہے تو عمران خان کیا مانگ رہا ہے آپ سے؟ دوبارہ سیٹ تو نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا جنرل الیکشن کروائیں، آپ دیکھ لیں، اپنی مقبولیت دیکھیں نا، آئیں میدان میں آئیں، جنرل الیکشن کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ جو 7-8 ماہ میں آپ نے عوام کا حشر کر دیا ہے نا، اب جہاں بھی جائیں گے نا آپ، انشاءاللہ ووٹ نہیں ملیں گے آپ کو، یہ بھول جائیں۔ یہ نون لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی ہے۔ اب اس میں آپ کے اپنے MPs MNAs آپ کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے، پہلے انہیں تو متفق کرے۔ آپ کی جماعت میں دڑے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی، عمران خان صاحب سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، جبکہ کارکنوں نے سیکیورٹی کے فرائض خود انجام دینے شروع کر دیے ہیں۔ جن کے ساتھ اتنے پیار کرنے والے مخلص کارکن ہوں نا، ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، عمران خان صاحب کا آپ بال بھی نہیں بانکا کر سکتے۔ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے،
یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 2 ہفتوں بعد دوبارہ عوام میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے پچھلی پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ کسی دہشت گرد تنظیم کو زرداری صاحب نے پیسے دیے ہیں، سندھ عوام کا پیسہ، سرکاری پیسہ دیا ہے عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کے لیے۔ یہ اطلاع عمران خان صاحب کو 72 گھنٹے پہلے ملی، جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے، تب بھی انہیں ایک اطلاع ملی تھی کہ آپ پر حملہ ہوگا اور مذہبی انتہا پسندی کی آڑ میں یہ حملہ کیا جائے گا۔ تو بالکل وہ اطلاع درست نکلی۔ اگر یہ اطلاع بھی درست نکلتی ہے تو نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ عوام چپ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ عوام نے بہت برداشت کر لیا، 30-40 سال سے آپ کو برداشت کر رہے ہیں۔ اب عوام کے برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، کیونکہ لوٹنے کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو ہے نا وہ لامحدود لوٹ رہے ہیں، آپ کی کوئی حدود نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے معاشیت کے حوالے سے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کو اپنے کیسز کی پڑی ہوئی ہے کہ اپنے کیسز ختم کر لیں، شاید دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ سری لنکا جب ڈیفالٹ ہو رہا تھا نا، تو IMF نے یہ شرط رکھ دی، جب ڈیفالٹ ہو گیا دوبارہ قرضے کے لیے گئے تو IMF نے شرط رکھی کہ اپنی فوج جو ہے وہ 50% کر دو، یعنی کہ آدھی فوج ختم کر دو۔ مصر کے ساتھ بھی اس نے یہی شرط رکھی۔ اب اللہ نہ کرے اگر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو IMF کی پاکستان کے لیے بھی یہی شرط ہوگی کہ اپنی فوج آدھی کرو۔ فوج آدھی ہوگی، دفاع آدھا ہوگا، پھر یہ آپ کے ایٹم بم بھی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ فوج ہے تو ملک ہے۔ اگر آپ فوج پہ رسک لے لیں گے تو آپ کے یہ ایٹم بم کس کام کے ہیں؟ اور IMF ایسی شرط رکھے گا، کیونکہ پاکستان کوئی IMF کی پھوپھی کا بیٹا تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رعایت کرے گا۔ کافر تو مسلمانوں کے ساتھ ویسے بھی رعایت نہیں کرتے، تو وہ پھر IMF کیوں کرے گا؟ یہ سب آپ کو پتہ ہے کس شخص کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہوا۔ وہ شخص اپنے ادارے کو بھی اتنا نقصان دے گیا، یہ باجوہ صاحب، جب جا کے دبئی میں منہ چھپا رہے ہیں، کبھی کہاں پہ منہ چھپا رہے ہیں۔ یہ شخص رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنا، رجیم چینج آپریشن کو لانے والا یہ ہے، امپورٹڈ حکومت کو PDM کو لانے والا یہ ہے۔ عوام ان 2 چیزوں کو کبھی مت بھولنا، ایک باجوہ کو اور ایک اس PDM کو جو اس ملک پر مسلط کی گئی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو، جن کو خصوصی ایئر فورس کے طیارے میں یہاں پر لایا گیا کہ یہ معاشیت، پتہ نہیں کیا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ یہ معاشیت ٹھیک کر دیں گے، لیکن انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کے دانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ 33 روپے ڈالر بڑھا ہے 2 دنوں میں، جس سے ملک پر 3900 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مہنگائی کا طوفان بھی ڈبل آئے گا، سب کچھ ڈبل ہوگا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں دالوں کا سٹاک ختم ہونے والا ہے، صرف 15 دن کی دالوں کا سٹاک رہ گیا ہے۔ اب آگے سے ماہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے۔ اس حد تک یہ ملک معاشیت میں خراب کر چکا ہے کہ ان کے پاس دالیں نہیں ہیں، ان کا سامان بندرگاہوں پہ پڑا ہوا ہے اور یہ وہاں سے اپنا سامان نہیں نکال رہے، جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز نے اور شپنگ کمپنیز جو بحری جہازوں کی ہیں، انہوں نے پاکستان کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا شپ جہاز وہاں پہ پھنسے رہنے، انہوں نے سامان ہی نہیں اتارنا، کیونکہ ڈالر دیں گے تو سامان اتاریں گے نا، تو پھر ان کو کیا فائدہ، وہ اپنا اتنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تھے نا، تو قومی خزانے میں 19 ارب ڈالر تھے،
اب قومی خزانے میں $3.5 ارب رہ گئے۔ مہنگائی بھی ڈبل ہوگی، ٹیکسز بھی ڈبل لگے، منی بجٹ میں بھی ٹیکسز بہت لگے، نہ کوئی عوام کو ریلیف ملا، نہ کرونا آیا، نہ کوئی اور مسئلہ بنا، نہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ تو یہ پیسے گئے تو گئے کہاں پہ؟ یہ کوئی نئے اپارٹمنٹ کی بکنگ تو نہیں کروا دی عوام کے پیسوں سے؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح۔ پتہ تو ہے آپ کو کہ نون لیگ ختم ہو گئی ہے، چلیں جتنا عوام کو نچوڑ سکتے ہیں وہ تو نچوڑیں۔ اب وہ میڈیا بھی نظر نہیں آ رہا جو عمران خان صاحب کے دور میں 6% مہنگائی تھی، تو ہر ایک کے آگے مائک کر دیتے تھے کہ یہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ اب 32% مہنگائی ہے، جو کہ جس حساب سے ڈالر بڑھ رہا ہے آنے والے دنوں میں 40% ہوگی۔ تو اب زبانوں پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اب بھی سب کے سامنے مائک کریں۔ اب پہلے تو عمران خان صاحب کے دور میں 6% مہنگائی تھی لیکن روزگار تھا، اب تو روزگار بھی نہیں ہے عوام کے پاس، اب جائیں نا ان کے پاس۔ اس کے بعد جی ملک شہزاد امان ہے، سندھ اسمبلی کے رکن ہیں اور صدر ہیں ٹرانسپورٹ پاکستان کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم پورے ملک میں جو ہے وہ پہیہ جام کر دیں گے، جو چیز، جو گاڑی ان کی، جو لوڈر، جو کنٹینر جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ رک جائیں گے اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی دھمکی ہے ٹرانسپورٹر کی جانب سے پی ڈی ایم کو، تو اب یہ سوچیں گے بھی نہیں گرفتاری کا۔ اس کے بعد جو ذرائع کا کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ گرفتاریوں کا امکان ہے، جس میں شیخ رشید، زلفی بخاری، فرق حبیب اور شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا جائے گا مختلف کیسز کی بنیاد پہ۔ فرق حبیب صاحب پہ انہوں نے ڈکیٹی کا مقدمہ درج کروایا۔ جب وہ فواد چودھری کو لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے گاڑی روکی کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا، آپ وہاں جائیں، آپ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اکیلا شخص، 2-3 اس کے ساتھ لوگ اور تھے، سینکڑوں گاڑیاں پولیس کی تھی، ان سب افراد سے، ان پولیس والوں سے اس اکیلے شخص نے جو ہے نا وہ ڈکیٹی کی ہے، ان سب کو مارا پیٹا ہے، سب سے ڈکیٹی کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس ملک کا حال ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے اس کے اوپر FIR کروا دیتا ہے بغیر کسی جواز کے، کوئی ثبوت نہیں مانگتے، کوئی کچھ نہیں مانگتے۔ دہشت گردی کے مقدمات بھی درج ہیں، اس کے پاس ڈنڈا بھی نہیں تھا اور اس پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ خدا را اس ملک کی جان چھوڑیں، اس ملک پہ تھوڑا سا رحم کر دیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ اس عوام پہ ترس کھا لیں، تھوڑا لوٹ لیا آپ نے، آپ کی آنے والی 50 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو نہیں ختم ہوگا جتنا آپ نے اس ملک سے لوٹا ہے۔ اب تو جان چھوڑ دیں اس ملک کی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ اس عوام میں بھی وہ بہادری اور جرت پیدا کرے کہ یہ اپنا حق اگر نہیں مل رہا تو چھین سکیں۔ تو آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔